آپ نے دیکھا ہے کبھی مسجدوں کی طرف مڑ کر؟ آپ نے دیکھا ہے کبھی مسجدوں کی حالت؟ آپ نے کبھی اپنی ایمان کی غیرت سے مسجدوں کی صدائیں سنی ہے؟ مسجدیں 24 گھنٹے مجھ کو آپ کو بد دعا کر رہی ہیں، مولا ان کو ہلاک اور برباد کر دے، جس نے مجھے برباد کیا ہے، ویران کیا ہے، مولا ان کو ویران کر دے۔ مسلمان اذان کی آواز تو سنتا ہے، نماز کے لیے نہیں آتا، بلکہ بعض جرأت مند اور بے غیرت ایسے نوجوان ہو گئے جو اذانوں تک مسجدوں کے چبوترے پر بیٹھتے ہیں، اذان ہوتے ہی مسجد کے چبوترے چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کا غضب نازل نہیں ہوگا، اللہ ناراض نہیں ہوگا، اللہ کا رسول ناراض نہیں ہوگا۔ وہ مسلمان جو ابھی چند دن پہلے سڑکوں پر ناچ رہا تھا عشق رسالت کا دعویٰ کرتے ہوئے، وہ جو کہہ رہا تھا دامن رسول نہیں چھوڑیں گے، وہ جو کہہ رہا تھا لبیک یا رسول اللہ، اس کی زندگی سے دیکھ لو، وہ کہہ رہا ہے رسول اللہ کی زندگی مجھے قبول نہیں ہے۔ یہ دوہرے معیار کو نفاق کہتے ہیں، اسی دوہرے معیار کو منافق کہتے ہیں۔ محمد رسول اللہ کے زمانے میں جو عاشق ہوتا تھا، جو دعویٰ کرتا تھا، وہ جان دینے والا تھا، وہ رات کی تنہائیوں میں محمد رسول اللہ کے طرز عمل کو اختیار کرنے والا تھا، وہ مجلسوں میں محمد رسول اللہ کے عمل کو اختیار کرنے والا تھا، جو آپ سے عشق کرنے والا تھا، راستے سے گزرتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھوکر لگی ہے وہ بھی ٹھوکر مار کر گزر جاتا۔ جو منافق ہوتا وہ اپنے آپ کے مومن ہونے کو ثابت کرنے کے لیے تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد میں کے اندر نماز کا اہتمام کرتا، محمد رسول اللہ کی مجلس میں بیٹھ کر لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگاتا۔ جب میدان عمل کا وقت آتا، کہا جاتا آؤ میرے صحابہ چل اللہ کے راستے میں، صحابہ نکل جاتے، منافقین کا مجمع رہ جاتا۔ میں آپ ایمان کی روشنی میں اپنے قلب کا تجزیہ کر لینا، اپنی ذات کا احتساب کر لینا۔ میرا رب کہتا ہے آؤ نماز کی طرف۔ میرے نبی نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب میرے لیے فیصلے کا موڑ آیا ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ دے رہا ہوں، تو میں حق بجانب ہوں یا منافق کے صف میں کھڑا ہوں؟ کسے پرواہ ہے؟ نمازیں جاتی ہے کوئی بات نہیں، دین ٹوٹتا ہے کوئی بات نہیں، سنت چھوٹتی ہے کوئی بات نہیں، مسلمان تو اس بات پر ہے، اس کو بات کا افسوس ہی نہیں ہے، سنت زندگی سے نکل رہی۔ صحابہ اگر کسی جنگ کو 3 دن سے زیادہ اگر جیت نہیں سکے تو فوراً اپنے آپ میں احتساب کیا کرتے تھے، امیر اعلان کرتا بھائی دیکھیں ہم میں کون سی ایسی سنت ہے جو چھوٹ رہی ہے جس کی وجہ سے ہم فتح نہیں کر پا رہے۔ اب تو مسلمان سمجھتا ہے رعب کب ہوگا؟ رعب جمانے کے لیے یہ سارے فتنے فساد جو شروع کیے گئے رعب جمانے کے لیے ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا گزشتہ اسی مہینے کے چند ایام پہلے جشن ولادت کے نام پر نوجوانوں نے کیا کیا؟ لوگوں کو راحت رسانی کے کام کیے، دین کا تعارف کیا کرایا، دین کی پہچان کیا کرائی۔ وہ نبی جو کہہ رہا ہے مجھے دنیا میں بھیجا گیا موسیقی کو بند کرنے کے لیے، میوزک کو ختم کرنے کے لیے، ناچ گانے کو بند کرنے کے لیے، اسی نبی کا امتی اسی نبی کا نام لے کر دنیا کو بتلا رہا ہے ہم سے زیادہ اچھا کوئی ناچ نہیں سکتا، ہم سے زیادہ اچھی میوزک کوئی بجا نہیں سکتا، ہم سے زیادہ کوئی گانا گا نہیں سکتا، ہم سے زیادہ اچھا کوئی گانا سن نہیں سکتا۔ یہی تو ہوا ہے سڑکوں پر، یہی تو تعارف دیا گیا ہے۔ محمد رسول اللہ کے نام پر لے کر محمد رسول اللہ کے دین کو بدنام کرنا اتنا بدترین دور اسلام کی تاریخ میں کبھی نہیں آیا۔ بدعتیں بہت ہوئی، خرافات بہت ہوئی، لیکن اتنی جرات کے ساتھ آپ پورے 1443 سال کا عرصہ اٹھا کر دیکھ لینا، ایک صحابی کا زمانہ دیکھ لینا، ایک خلیفہ کا زمانہ دیکھ لینا، ایک امیر کا زمانہ دیکھ لینا، جب تک اسلام کی حکومت دنیا پر رہی، جب تک مسلمانوں کا عروج دنیا میں رہا، مسلمان بدعات سے پاک تھے، مسلمان خرافات سے پاک تھے، مسلمانوں کا معاشرہ پاکیزہ تھا، مسلمانوں کے یہاں پر بیٹیوں کی عزت صرف بیٹیوں کی عزت ان کے سر کا تاج ہوا کرتی تھی، مسلمانوں کے یہاں پر پردے کا اہتمام ہوا کرتا تھا، مسلمانوں کے یہاں پر حلال کھانے کا اہتمام ہوا کرتا تھا، مسلمان حرام سے گریز کیا کرتا تھا، ہر قسم کی حرام کاری کو اپنے لیے سخت حرام ترین سمجھا کرتا تھا، مسلمان اپنی بات اپنے وعدے کا پکا اور سچا ہوا کرتا تھا، مسلمان قرض لیتا وقت پر لوٹا دیتا، مسلمان کسی کی تکلیف میں حالات کے اس کا معاون بن جاتا، کسی کو قرض دیتا اس کے واپسی کا مطالبہ نہیں کرتا۔ آج اس کے برعکس میرا آپ کا معاشرہ بنا ہے۔